يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور هدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته اے لوگو تمہارے رب کی طرف سے موعظت آ چکی ہے وشفاء لما فی الصدور، اور ایسی شریعت آ چکی ہے جس میں تمام روحانی امراض کے لیے شفا ہے، ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اس رحمت کا نزول ایک ایسی شریعت کا جس کے اندر تمام روحانی امراض کے لیے شفا موجود ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل اور اس کی بڑی رحمت ہے۔ لہذا مومنین کو اسی وجہ سے، اس رحمت کے نزول کی وجہ سے خوشی منانی چاہیے، اور وہ خیر مما یجمعون، جو کچھ لوگ جمع کر رہے ہیں اس سے یہ رحمت اور یہ ہدایت بہتر ہے۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس ہدایت اور رحمت کے مقابلے میں لوگ کیا جمع کر رہے ہیں؟ جہاں بہت ساری چیزیں جمع کر رہے ہیں ان پر فخر بھی کر رہے ہیں۔ مثلا مال جمع کر رہے ہیں، اور مال جمع کرنے کے لیے مسابقت کا جذبہ ان کے اندر موجود ہے، یعنی ہر ایک دوسرے سے مال کمانے میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، اپنے بچوں کے لیے اعلیٰ تعلیم اور ایسی پرکشش ڈگریاں جن کے اندر دنیاوی منفعت کا سامان موجود ہے ان کو جمع کر رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے خیر مما یجمعون، جس ہدایت اور جس ہدایت کے اندر رحمت بھی موجود ہے، رہنمائی بھی موجود ہے، اور انسان کی تمام نفسیاتی اور روحانی اور ذہنی امراض کے لیے شفا بھی موجود ہے، وہ شریعت ان کی طرف آ چکی ہے، ان کو اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے فَلْيَفْرَحُوا، ان کو چاہیے کہ وہ خوشی منائیں اس بات پر کہ ان کو ہدایت بھی نصیب ہو گئی اور ان کے لیے شفا کا سامان بھی ان کی طرف آ چکا ہے۔ وہ شفا کیا ہے جس پر ان کو فخر کرنا چاہیے؟ صرف ایمان ہی ایک ایسا سبب ہے کہ اگر ایمان نصیب ہو گیا، ہدایت مل گئی، اور یہ پتہ چل گیا کہ کس تعلیم کے اندر ہماری روحانی اور ذہنی امراض کا، نفسیاتی امراض کا سامان موجود ہے، تو مومنین کو چاہیے کہ صرف ان کا دعوی ایمان ان کے لیے نہ تو فخر کا سبب بن سکتا ہے، محض دعویٰ، اور جب تک وہ اس ایمان کی چاشنی کو، اس کی مٹھاس کو پا نہ لیں، اس وقت تک وہ اس پر فخر بھی نہیں کر سکتے۔ اہل ایمان کو جس ایمان پر خوشی منانی چاہیے، اس سے ان کے اندر احساس برتری پیدا ہوگا کہ جعلناکم امۃ وسطا، اس ایمان ہی کی بدولت اے ایمان والو ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے، وہ اجتباکم، ہم نے تمہیں چن لیا ہے اس ہدایت کے لیے۔ اب اس ہدایت کی قدر کرو،
اور اس ہدایت کے اندر، اس شریعت کے اندر تمہاری نفسیاتی امراض کا جتنی بھی تعلیمات موجود ہیں ان تعلیمات سے فائدہ اٹھاؤ۔ ایک ایمان ہی ایسی چیز ہے جو انسان کے اندر احساس برتری پیدا کرتی ہے، نہ کہ احساس کمتری۔ جس دور کا ذکر میں نے ابتدا میں کیا ہے کہ لوگ مال جمع کر رہے ہیں، بچوں کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے، ان کی ڈگریوں کے حصول کے لیے کوشاں ہیں، اور اچھی رہائشیں اور دنیا کی اچھی سہولتوں کے حصول کے لیے آخرت کو بھول کر یا ہدایت کی طرف توجہ نہ دے کر وہ ان کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر ان کے اندر احساس برتری پیدا ہو جائے اور ان کو پتہ چل جائے کہ جو ہدایت ان کو نصیب ہوئی ہے، تو قرآن مجید میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورہ مبارکہ میں کہہ رہا ہے کہ اس ہدایت کے ملنے پر فَلْيَفْرَحُوا، ان کو چاہیے کہ وہ خوشی منائیں، وہ خوش ہو جائیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی ہے۔ تو جب وہ خوش ہوں گے تو لازمی طور پر وہ اس ہدایت پر مطمئن ہوں گے اور ان کی زندگی میں خاص قسم کی سکونت ہوگی، اطمینان ہوگا۔ جیسا ہم سنتے ہیں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر، آخرت کی فکر، یہ ایک خاص قسم کا روحانی سکون فراہم کرتا ہے، اطمینان فراہم کرتا ہے۔ اور جن لوگوں کی زندگی میں روحانی طور پر، ذہنی طور پر سکون اور اطمینان ہوتا ہے، آپ دیکھیں گے کہ ان کی زندگی کا انداز بہت مختلف ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ آج جو مادہ پرستی کا دور جا رہا ہے، تو اس میں ہدایت پر خوشی منانا، ہدایت کی ان باتوں کی قدر کرنا، یہ وہی کر سکتا ہے جو آسمانی ہدایت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے ایمان والوں کی طرف، اور فرمایا کہ ہدی و رحمت للمؤمنین، اس پر یقین رکھنے والوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور ان کے لیے رحمت بھی ہے۔ تو وہ اس رحمت کو سمیٹنے کے لیے کوشش کریں، نہ کہ وہ ان چیزوں کو سمیٹنے کی کوشش کریں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ ہدایت بہتر ہے ان چیزوں سے جن کو یہ یجمعون جمع کر رہے ہیں۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو۔ یعنی ہمیں مخاطب سمجھنا چاہیے اپنے آپ کو کہ ہم وہ لوگ ہیں، وہ اجتباکم، ہمیں اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، ہمیں کتاب کا وارث بنایا ہے، ثم اصطفینا من عبادنا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے اپنے بندوں میں سے لوگوں کو چن لیا ہے۔ بندے تو بہت دنیا میں، سارے ہی اسی کے بندے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے اپنے بندوں میں لوگوں کو کتاب کا وارث بنایا جن کو چن لیا ہے ہم نے، تو ہم چنے ہوئے لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہا ہے تم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ تو گویا ہمیں اپنے آپ کو بہترین سمجھنا چاہیے۔ اب بہترین ہم کیسے ہیں؟ تأمرون بالمعروف، تم نیک باتوں کا لوگوں کو حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور منکرات سے، سیئات سے، ممنوعات سے لوگوں کو روکتے ہو، دعوت اللہ کا کام کرتے ہو، امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا کام کرتے ہو۔ اور اس کے یہ کام تم کس بنیاد پر کرتے ہو؟ جو بنیاد ہے وہ فخر کا باعث ہے، اور وہ بنیاد ہے وہ تؤمنون باللہ، تم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو معلوم ہوا کہ ایمان ایسی چیز ہے جس پر فخر کرنا چاہیے، نہ کہ حسن اور قابلیت پر، اعلیٰ تعلیم پر، اور اعلیٰ رہائشیں، کوٹھی، بنگلے، مکانات اور دیگر جو آسائشیں جن سے انسان کی زندگی ظاہری طور پر پرکشش بن جاتی ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ ایمان اور ہدایت کی صحیح حقیقی روح کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، حالانکہ اس کے اندر حکمت و دانائی کی بھی وہ باتیں ہیں جن کو سمجھنا ہے، اور ایمان کی بنیاد پر ہی وہ باتیں سمجھی جا سکتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جب ایمان کی بنیاد پر رشتے ہوتے تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ جب ہم اپنی بہن بیٹی کا رشتہ جس کے ساتھ کر رہے ہیں وہ اس کی آمدن کیا ہے، اس کی تعلیمی قابلیت کیا ہے، یا دنیاوی اعتبار سے ان کا رہن سہن کیسا ہے۔ نہیں، پھر تو بنیاد یہ دیکھی جائے گی کہ وہ ایمان باللہ العظیم، اللہ سبحانہ و تعالی عظمت والے کے اوپر ایمان۔ وطن، زبان، علاقہ یا دیگر جو چیزیں ہیں جن کا تعلق دنیاوی اسباب سے ہے وہ لائق فخر نہیں ہے۔ دنیا کے اندر جو بہت ساری چیزیں جن کے اوپر فخر کیا جاتا ہے، اور جن میں ایک فخر خصوصیت کے ساتھ عربوں کے اندر بھی موجود تھا اسلام سے پہلے، لیکن یہ ان عربوں میں
جن میں سے اللہ سبحانہ و تعالی نے جن لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جو قبائلی تفاخر ہوتا ہے، ایک دوسرے کی قوموں پر فخر کرنا اور تناقض، ایک دوسرے کا نقص، ایک دوسرے کو کمتر جاننا، اور جن خوبیوں یا جن قابلیتوں کی وجہ سے اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنا اور دوسرے کو کمتر سمجھنا، اعلیٰ سمجھنا، یہ احساس برتری ہے، اور دوسرے کو کمتر جاننا یا اپنے آپ کو کمتر جاننا دنیاوی اعتبار سے کہ کسی آدمی کی آمدن کم ہے یا اس کے پاس تعلیم کم ہے تو وہ دوسرے تعلیم یافتہ آدمی کو یا صاحب حیثیت آدمی کو، صاحب ثروت آدمی کو دیکھ کر اس کے مال سے متاثر ہو کر وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے۔ ماہرین نفسیات اس بات پر متفق ہیں کہ احساس برتری بھی ایک مرض ہے اور احساس کمتری بھی ایک مرض ہے، اور اس کے مختلف قسم کے علاج انہوں نے تجویز کیے۔ قرآن مجید نے بھی اس کی طرف واضح طور پر اشارہ کیا ہے کہ ہم نے ایسی شریعت، ایسی تعلیم تمہاری طرف نازل کر دی ہے، شفاء لما فی الصدور، سینوں کے اندر یہ جتنے بھی امراض ہیں، ہم تو ظاہری طور پر آپ دیکھیں کہ آج کل جو دور جا رہا ہے جس میں اندر مختلف قسم کے امراض ہیں اور ان کے مختلف نام تجویز کر لیے جاتے ہیں اور پھر ان کے لیے علاج اور ادویات آتی ہیں، قرآن مجید کن چیزوں کو کہتا ہے؟ روحانی امراض، بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، اور ان امراض میں سے ایک مرض اپنے اپنے قبائل پر فخر کرنا جو عربوں کے اندر بدرجہ عتم دیگر اقوام کے پایا جاتا تھا۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، سب لوگوں کو کہا ہے، اس میں ایمان والوں کے لیے خاص نہیں ہے، کیونکہ یہ قرآن مجید جو ہدایت میں بعض مقامات پر خطاب کرتا ہے، جس طرح اس سے پہلے آیت پڑھی اس میں بھی فرمایا یا ایھا الناس، تمام لوگ، تو یہاں پر بھی فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگوں، بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے، یعنی آدم علیہ السلام اور تمام انسانوں کی ماں اماں حوا علیہ السلام، ہم نے تمہیں ان دو ابتدائی مرد اور عورت سے تمہیں پیدا کیا ہے، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور تمہیں مختلف قبیلوں اور شعبوں میں تقسیم کر دیا ہے، لیکن اس کا مقصد صرف مختصر الفاظوں میں بتایا لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو دنیا میں پہچان سکو، کیونکہ عرب کا جو قبائلی نظام تھا اور مختلف قبائل آباد تھے، قرآن مجید جن لوگوں میں نازل ہوا ہے جن کے معاشرے میں، تو وہاں قبائلی نظام تھا اور قبائل پر فخر کیا جاتا تھا، اور بالخصوص اس میں شجاعت اور بہادری اور لڑائی کے قصے نسل در نسل بیان کیے جاتے تھے، اور ان کے جو متکلمین اور شعراء ہوا کرتے تھے وہ ایسی محفلوں کا انعقاد کرتے تھے جس کے اندر وہ اپنے اپنے قبائل پر فخر کا کلام پڑھا کرتے تھے۔ تو اس لیے خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لِتَعَارَفُوا، جس کے لیے تم اتنی تقدس کرتے ہو اپنے قبیلے کے نام کو اونچا کرنے کے لیے، اس کی شہرت کے لیے، اور مفاخر نسل در نسل بیان کرتے چلے جا رہے ہو، اور صرف یہی نہیں کہ اپنے قبیلے پر فخر کرنا اور اس کے کارناموں کو زندہ رکھنا، بیان کرنا، بلکہ تناقض بھی پایا جاتا تھا، یعنی دوسرے قبیلے کی برائیوں کو اچھالنا۔ یہ وہ اخلاقی امراض تھے جو روحانی طور پر ان کے خون میں شامل تھے، اور قرآن مجید نے فرمایا، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، یہ تمہارے اندر وہ امراض پیدا ہو گئے اور قیامت تک کے لیے ان امراض کی سے شفا یابی کے لیے یہ ہدایت تمہارے پاس آ چکی ہے، یہ قرآن مجید تمہارے پاس آ چکا ہے۔ تو جو قبائل ہم نے تمہیں قبائل کے اندر اور مختلف شعبوں میں تقسیم کیا ہے، لِتَعَارَفُوا، ہم نے صرف اور صرف اس مقصد کے لیے تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ ویسے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مکرم اور باعزت صرف اور صرف وہ ہے جو تم میں متقی ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، لوگوں کو اپنی اپنی قوموں اور قبیلوں اپنا تعارف خود کرانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے جیرانوں کا، اپنے قبیلوں کا یا اپنی اولادوں کی ڈگریاں گنوانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے مال سے اپنا تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے عزت یا سماجی مرتبے اور مقام کا تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے،
ہاں ایمان سے تعارف ضرور کروائیں کہ یہ لائق فخر ہے، لیکن شک یہ ہے کہ ہم ایمان باللہ العظیم اللہ عظمت والے پر ایمان کی عظمت کو بھی جانیں، اور اس ایمان کی بدولت جو حکمت و دانائی کی باتیں ہم اسی ہدایت اور رحمت، تو قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی شریعت نازل کی ہے ہدن، اس کے اندر ہدایت بھی ہے، وہ رحمت اور رحمت بھی ہے۔ ہم کیوں اپنی زندگی کو ایمان کا دعویٰ بھی زبان پر رکھتے ہو اور اپنی زندگی کا طرز ایسا اپنائے ہوئے ہے، یا دماغوں کے اندر اپنی مختلف قابلیتوں یا جو دوسری چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو کوئی تفوق عطا کر دیا ہے، کوئی عظمت یا امتیاز عطا کر دیا ہے، اس امتیازی شان سے اپنے آپ کو متعارف کرانا، اور پھر اگر ایسی امتیازی شان پر کسی بھی اعتبار سے یا کسی بھی حوالے سے حملہ ہو جائے تو پھر اس پر چیخو پکار کرنا، یہ ایمان والوں کی نشانی نہیں ہے، بلکہ اگر نامساعد حالات آ جائیں تو ان پر صبر کرنا، کیونکہ وہ بھی اسی ہدایت اور حکمت کی جو شریعت ہے، حکمت سے بھرپور تعلیم پر، اس کے اندر یہ سب چیزیں موجود ہیں۔ لہذا مومنین کو چاہیے کہ وہ ایمان پر فخر کریں، اور جو ایمان جس اور ہدایت کی جو باتیں ہیں وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی طرف نازل کی ہیں، اس سے اپنی زندگی کے اندر سہولت پیدا کریں، خواہ وہ رشتے کرنے کے لیے ہوں، رشتے کے اعتبار سے ہوں، رشتوں کو نبھانے کے اعتبار سے ہوں، کاروبار، تجارت اور معاملات کے حوالے سے ہوں، ان سب باتوں میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے وہی اس لائق ہے کہ اس پر فخر کیا جائے۔ باقی رہے جو انصاف، تو اس کا ضروری طور پر ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس لیے کیا کہ عرب جو ہیں وہ اپنے انصاب کے اوپر بڑا فخر کیا کرتے تھے، اور اس کی اپنے اپنے قبیلوں کی تاریخ کو محفوظ رکھا کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس پر جو تم فخر کر رہے ہو فلا انصاب بینہم یومئذ، جب قیامت کا دن ہوگا تو ہم اکٹھا کریں گے۔ آج بھی جو مختلف ٹولیوں میں تم جمع ہو کر اپنے اپنے قبائل کے قصیدے پڑھتے ہو، جب قیامت میں اکٹھے کیے جاؤ گے تو یہ قبائل کچھ کام نہیں آئیں گے، قبائل تمہارے کچھ کام نہیں آئیں گے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں پر فخر کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ہدایت نصیب کی ہے، اس ہدایت کی قدر جانیں، اور ہدایت جس تعلیم کی بنیاد پر ملی ہے اس کی چند ظاہری چیزوں کو نہ اپنائیں، بلکہ ہدایت سے مکمل فائدہ اٹھا کر اپنی زندگی میں ایک امتیازی شان پیدا کریں۔ جب وہ امتیازی شان آدمی اپنی زندگی میں محسوس کرتا ہے تو وہ وہی روحانی خوشی نصیب ہوتی ہے جس پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَلْيَفْرَحُوا، ان کو چاہیے کہ یہ ایمان پر فخر کریں، اس پر خوشی و خوش ہو جائیں، لہذا خوشی کا جذبہ لے کر جائیں، یہ جذبہ لے کر جائیں کہ آج ہم قبائل کی وجہ سے اکٹھے نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں گے خیبر کے پہاڑوں سے لوگ اترے، اور کراچی کے ساحل سے لے کر یہ خیبر کے پہاڑوں سے جتنے بھی لوگ ہم اکٹھے ہوئے ہیں، اور جس جھنڈے پر اکٹھے ہوئے ہیں، جس پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوئے ہیں، مختلف شہروں اور مختلف دیہاتوں علاقوں سے ہم اکٹھے ہوئے ہیں، تو ہم کس بنیاد پر اکٹھے ہوئے ہیں؟ ہم ایمان کی بنیاد پر اکٹھے ہوئے ہیں، اور یہی اکٹھا ہونا اس پلیٹ فارم پر چونکہ یہ ایمان کی بنیاد ہے، لہٰذا ہمیں اس پر فخر ہی نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہمیں اس پر اطمینان بھی کرنا چاہیے۔ جب ان باتوں پر ہم غور کریں گے تو یقینی طور پر ہمیں وہ روحانی مسرت نصیب ہوگی۔ اور ویسے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ جو قرآن مجید میں دو آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ جو مسند امام احمد کے حوالے سے ہے صحیح سند کے ساتھ، آپ نے پہلے بھی سن رکھی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو انصاب ہیں، یہ قومیں اور قبیلے ہیں، یہ اس بات کے لیے نہیں ہے کہ ان قبیلوں اور قوموں کی وجہ سے ایک دوسرے کو برا بھلا کہا جائے، ایک دوسرے کو آگ دلائی جائے، نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم سب بنو آدم ہو، آدم کی اولاد ہو، اور تم سب ایسے ہو جیسے ایک سا دوسرے سا کے برابر ہوتا ہے بحیثیت انسان۔ ہاں، ان انصاب کی وجہ سے تم ایک دوسرے کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے، ایک دوسرے کو آر نہیں دلا سکتے، اگر دلاتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جاہلیت کی باتیں دماغوں میں ابھی تک موجود ہیں، اور ابھی تک وہ تزکیہ اور تصفیہ نہیں ہو سکا جو اس کتاب حکمت کی منشا اور غائب ہے۔ قرآن مجید آیا ہی اس لیے ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم
کی جو تعلیمات ہیں وہ ہیں ہی اس لائق کہ ان کو اپنا کر ان کے ذریعے سب سے پہلے اپنی ذہنی کیفیت کو، اپنی فکر اور سوچ کے زاویے کو تبدیل کیا جائے اور اس کو اسلامی خطوط کی طرف اس کا رخ موڑا جائے. اور جب اس طرف موڑیں گے تو پھر قبائل کوئی ایسی چیز نہیں رہے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح ایک سا دوسرے سا کے برابر ہوتا ہے، دونوں ایک ہی پیمانہ، اگر دو ساتھ پیمانے رکھے ہوئے تو دونوں الگ الگ ایک ہی وزن کی چیزیں ہوں گی. کیا تم ایک کو دوسرے بڑھتے نہیں ہو، دونوں کے ایک جیسا بڑھو گے. لہذا تمام مومنین اور تمام انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں. ویسے ایمان والوں کو جو امتیازی شان ہے، ان کو جو تکریم ہے، وہ تقوی اور دین کی وجہ سے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں کہ کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ بخیل ہو، زبان دراز ہو اور فحش گو ہو، غلط گفتگو کرنے والا ہو. اسی آدمی کے اندر یہ اخلاقی اگر برائیاں پائی جاتی ہیں تو یہی برائیاں اس کے برا ہونے کے لیے کافی ہیں. اور کسی قوم اور قبیلے کی آج جو ہے دلانا اور اس سے اس کو برا سمجھنا یہ قطعاً اسلامی شعار نہیں ہے. لہذا جماعت المسلمین کی جو بنیادی دعوت کے جو 6 نقاط ہیں ان میں جناب سید مسعود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہماری اسلامی سوچ اور فکر کے لیے جن تعلیمات کو ہمارے فخر کا سبب میں اکٹھی کی ہیں ان تعلیمات کو ہمیں دہرانا چاہیے اور ہمیں ایمان باللہ العظیم پر فخر کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہدایت نازل کی ہے اس ہدایت سے استفادہ کرنا چاہیے. وأقول قولي هذا ولكم أستغفر الله.